نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت گرامی، 94 نیوز کا اسٹوڈیو رمضان المبارک کے انتہائی بابرکت ساتھ تھے. خود کا دن اور یقیناً انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن نے اس دن کو پایا، اس دن میں روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی، اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی. ناظرین ابھی آج کے اس بابرکت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسجد کاظمی صاحب. شاہ جی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ ڈاکٹر طہا صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ مجھے ایک مطلب پھر دعوت دی، میں اس پر آپ کا ممنون ہوں. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ نعت خواں حضرات آج موجود ہیں، اویس صابری صاحب اور افضل احمد صاحب اور افضال احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے نعت بھی سنیں گے. اور آج ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام سونی دھرتی کے میزبان پرویز گنڈل صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی رمضان مبارک کی برکتوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے. حضرت گرامی، حسب سابق حسب روایت کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں اویس صابری سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حاصل تجھے کو ہے یہ اعزاز سیدہ، حاصل تجھے کو ہے یہ اعزاز سیدہ، کہ اٹھاتا ہے خود خدا بے تیرے ناز سیدہ. ارے آپ کا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کے، آپ کا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کے، آپ کا ہی اس میں پاک ہے نیت نماز کے. یہ نہیں ہے آپ کا ہے، یہ نہیں ہے آپ ہی تو آغاز فاطمہ، حاصل تجھے کو ہے یہ اعزاز سیدہ. اور اسریٰ کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا، اسریٰ کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا، معلوم ہے تجھے کو یہ راز سیدہ، معلوم ہے تجھے کو یہ راز سیدہ. حاکم توفیق کے توبہ اس کو نہ مل سکے، حاکم توفیق کے توبہ
اس کو نہ مل سکے، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض سیدہ، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض سیدہ، حاصل تجھے کو ہے یہ اعزاز سیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، اور کیا حاصل کلام سطریں تھی کہ اٹھاتا ہے خدا جس کے ناز وہ ہے سیدہ۔ اور بے شک جب پردہ ہلکا سا ہٹ جائے تو سورج بھی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوتا، اور جہاں پر جبرائیل بھی جو ہے وہ اجازت لے کے جو ہے وہ گھر میں تشریف لے کر آتے ہیں، تو کیا بات ہے اہل بیت کے گھرانے کی۔ اور ناظرین گرامی، آج بدھ کا دن ہے اور تقریباً پہلا عشرہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور خوش بختی ہے ہمارے اسٹوڈیو کی کہ 3 رمضان کو وصال تھا، اور آج اب تک جو ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ پروگرام میں ذکر ہو رہا ہے، عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے، پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسد کاظمی صاحب۔ شاہ جی، آج ہم سوچ رہے تھے کہ آپ سے احترام رمضان کے حوالے سے بات کی جائے۔ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے، اور اس کا جو لوگ احترام نہیں کرتے، جو اس مہینے کو پا لیتے ہیں لیکن اس کا احترام نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے کیا جو ہے وہ وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ جل جلالہ اعظم شانہ اتم برہانہ کی حمد، اللہ کی تعریف صفت و ثناء کے بعد ہادی کائنات، مرشد اعظم، مربی کائنات، فخر موجودات جناب ختم المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر کروڑ درود و سلام کے نذرانے کے بعد، ڈاکٹر طاہا صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا، میں اس سوال کے جواب میں حضور ہادی کائنات، مرشد اعظم، فخر کون و مکان، ختمی مرتبت سیدی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آئمہ محدثین جو ہیں وہ اس کو حدیث جبریل کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ یہ حدیث جبریل ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی سرکار ممبر مبارک پہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ جو مضطرب تھے، جو صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی، تو وہ پریشان تھے، مضطرب تھے کہ آقا علیہ السلام آمین فرمائے جا رہے ہیں لیکن کوئی دعائیہ کلمات جو ہیں وہ ارشاد نہیں فرمائے، صرف آمین پہ اکتفا فرمایا۔ تو سرکار دو عالم جب اپنا روح احمر و دہا والا چہرہ جب سرکار نے صحابہ کی جانب موڑا تو صحابہ نے یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ فرمایا ہے آپ نے، مصلحت کیا ہے؟ مصلحت اس میں کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ سرکار نے آمین 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 3 مرتبہ فرمایا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا تو جبریل آئے عرش الہی سے، اور جبریل نے آ کے مجھے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیے۔ جبریل علیہ السلام نے، روح القدس نے، امین وحی نے کچھ کلمات کہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ پہلا اس میں تھا کہ جو شخص اپنے والدین، بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، جناب جبریل نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ خدا کرے وہ دنیا میں غارت ہو جائے، وہ نیست ہو جائے، وہ نابود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت کیوں نہیں کمائی؟ بوڑھے والدین کی خدمت کرنا یہ فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ ہے۔
9 कबीरा गुनाह हैं जिनकी माफ़ी नहीं होगी, उनमें से एक बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी है, उसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह पसंद नहीं करता किसी नत्थु पत्तू के वालिदैन हो और वो उनकी गुस्ताखी करे, उनकी तौहीन करे, उनकी इहानत करे। अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि कोई शख्स भी अपने वालिदैन की तौहीन करे, हतक करे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो पहला कलमा कहा उनका, या रसूलल्लाह, मैं कहता हूँ कि जो शख्स अपने बूढ़े वालिदैन या ओ अहदिहिमा, उन दोनों में से किसी एक को पाले, पहले दोनों को या दोनों में से किसी एक को पाले और फिर वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमाए, या रसूलल्लाह वो तबाह बर्बाद हो जाए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने कहा आमीन। इस दुआ की अहमियत समझें। लोगों ने इसको बद दुआ कहा, उनकी अपनी लुगत है, लेकिन मैं कलिमात जिब्रील को बद दुआ कहने से डरता हूँ। तो कलिमात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के रूहुल कुद्स के, ये दुआए ज़रत जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लबों से निकली और जिस पर रसूलुल्लाह ने आमीन कहा, इसकी अहमियत समझें कि जो शख्स वालिदैन की खिदमत करके जन्नत नहीं कमाता, उसके मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह ने आमीन कहा है कि वो तबाह बर्बाद हो जाए, और ये हतमी फ़ैसला है कि वो शख्स तबाह बर्बाद होगा। हमारे नाज़रीन ने, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए इन दोस्तों ने ऐसे कई दोस्त देखे होंगे, ऐसे कई लोग देखे होंगे जो एक एक दिन के कई हज़ार रुपये उनकी इनकम है, लेकिन उनके वालिदैन उनसे खुश नहीं है, तो उनकी वो पूरी जो आमदनी है वो उन्हें पूरी किफ़ायत नहीं कर रही। और इसके बरक्स वो लोग भी हैं जो चंद 100 रुपये कमाते हैं, लेकिन उनके वालिदैन की दुआएं, उनकी चंद 100 उनके लिए बाइस से बरकत बन जाती हैं, वालिदैन की दुआएं। दूसरा, आका अलैहिस्सलाम ने कहा, जब मैं दूसरे मिंबर की सीढ़ी पे कदम रखा तो मुझसे जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह, वो शख्स भी तबाह बर्बाद हो जाए जिसने रमज़ान के रोज़े देखे, रमज़ान के रोज़े पाए, माह मुक़द्दस का महीना पाया और फिर उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई, या रसूलल्लाह, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। सरकार फरमाते, मैंने कहा आमीन। इसका माना ये है कि ये बख्शिश और अता की घड़ियाँ माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की हैं, और जो शख्स इनकी तौहीन करता है या इन रमज़ान के दिनों की इहानत करता है, मैं आइमाए मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन इकराम का एक कौल अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, जो शख्स रमज़ान के रोज़े की इहानत करता है, रमज़ान के रोज़ों की इहानत करता है, तौहीन करता है, हतक करता है, उसके लिए ये सज़ा है कि उसको पकड़ा जाए, फजलिदूहु, उसे कोड़े मारे जाएं, उसे सज़ा दी जाए कि वो रमज़ान के रोज़ों की क्यों ही तौहीन कर रहा है। नहीं रखा, बीमारी की वजह से नहीं रखा, किसी शरई उज़र की बिना पे नहीं रख सका तो कोई बात नहीं, लेकिन वो खुला खुला उसकी तौहीन तो ना करे, अय्याम मुक़द्दस को पामाल तो ना करे। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें रमज़ान के रोज़ों की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने का हौसला अता फ़रमाए और इन नेमतों से अल्लाह हमें माला माल फ़रमाए और इहानत रमज़ान मुबारक से अल्लाह हमें बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, सैयद अज़हर काज़मी साहब से बड़ी हासिल कलाम जो है वो गुफ्तगू हो रही थी। हमारे स्टूडियो में परवेज़ गोंदल साहब भी मौजूद हैं। परवेज़ गोंदल साहब, आप बताइएगा, आप माशरे का एक रुकन हैं, आप आम दिनों की जो बजाय रमज़ान में क्या मार्केट्स में एहतराम देखते हैं या माशरे में क्या एहतराम देखते हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो इजाफी होती हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ताहा भाई, कि बाई चांस मुझे मौका मिल गया आप लोगों के दरमियान बैठने का और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और उलमाए कराम के दरमियान बैठने का मौका मिल गया। तो इस हवाले से कि बाज़ारों में क्या है, पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं, और बदकिस्मती से कहना ये पड़ता है कि बाकी मुल्कों में जाके देखा जाए तो कहा जाता है कि रमज़ान में तमाम चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। यहाँ हाल ये है कि खजूर जो 240 रुपये किलो दे रहे थे आज 340 रुपये किलो मिल रही है। मुसलमानों का हाल तो ये है कि हमने माजरत के साथ कहूँगा कि लिबादा उड़ रखा है। कहा जाता है कि शैतान कैद कर दिए जाते हैं रमज़ान में। जैसे अभी खाइने सियाम वाली बात हुई है कि रोज़ा, यकीन करें कि मैं अभी जब आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि लोगों ने तंदूर जला के रोटियां लगा रहे थे लोग, और चले खेतों में काम करने वाले मजदूर तबका है, ये एक अलग बात है। इतने धड़ल्ले से रमज़ान का एहतराम तोड़ना और इतने धड़ल्ले से खुदा के सामने डरता नहीं इंसान कि आगे किस मुंह से जाऊंगा, पेश तो होना है। यकीन की कमी है शायद। मार्केट्स में SOPs के हवाले से भी खिलाफ वर्जी हो रही है कि लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने जो देखा है अभी महंगाई का एक तूफ़ान है, लोगों की पहुंच से बाहर है
کہ یہ کراچی میں بھی آپ نے دیکھا مرغی جی ایسے یہ دیکھ لیں 500 روپے کلو مل رہی ہے اور نایاب ہے. تو مسلمان ہیں، میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑے سے بھی مسلمان ہیں، صرف مسلمان کہنا تو اور بات ہے، اگر تھوڑے سے بھی مسلمان ہیں تو خدا را یہ لبادہ اتار دیجئے. رمضان ہے، رمضان میں انسانیت کی کم از کم قدر کر لیجئے کہ جن لوگوں کی پہنچ سے کھانا دور ہے 2 وقت کا نوالہ کھا لینے دیجیے. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ایک اور ہمارے بہت پیارے جو ہے سریل نعت خواہ موجود ہیں. شماری سے میں ریکویسٹ کروں گا بارگاہ رسالت میں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف بھی کرے جنت، میرے دل کا طواف تو کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے ہم کو کلام الہی دیا، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں،
پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، جو سا منظر مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، مندی بہاؤدین لاہور، گجرانوالہ، گجرات، جہلم اور اسلام آباد میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی تمام احباب روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا۔ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے ہم تمام آقا کی ثنا کرنے والے گداؤں کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔